السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کی ہوسٹ اینڈ دوست ندا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل واٹ ٹو ڈو ان آور لائف۔ دراصل آج میری بیٹری بالکل لو ہے، مجھے بہت تھکن ہو رہی تھی اور ویڈیو بنانے کی بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اپنے ویورس اور اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرنے کا بہت دل چاہ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا لی جائے۔ اور آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹاپک میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، دیکھنے والوں کے ساتھ۔ تو آج کوئی بھی غلطی ہوگی تو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ فی الحال میں بہت بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں اور مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم میں نے کہا کہ جب فرینڈس کے ساتھ میں اسپینڈ کروں گی تو ہو سکتا ہے میری تھکن آدھی دور ہو جائے۔ تو آج بھی میں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے ایک وظیفہ ہی لے کر آئی ہوں، اور بہت اچھا وظیفہ ہے۔ یعنی آپ کے جسم میں کوئی بھی تکلیف ہے، کہیں بھی آپ کو درد ہے، جیسے میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ کوئی بھی پرابلم اپنی سالو کرنے کے لیے، کسی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے درود پاک کا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بہت ہی اچھا وظیفہ ہے۔ جب آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اور اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو اللہ کا نام ہے، اللہ لا الہ، یعنی جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے، بہت ساری نیکیاں، بہت سارا ثواب ہوتا ہے، لیکن کچھ ظاہر سی بات ہے اللہ پاک کا کلام ہے، اس کو بھی پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی کلام پڑھ کے اس سے جو بھی فائدہ آپ لینا چاہیں تو اس میں ضروری یہی ہے کہ آپ کی نیت، مطلب آپ کو پورا یقین کامل کے ساتھ آپ کو یہ اللہ کی کلام پہ پورا یقین اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، تو واقعی جس مقصد کے لیے ہم کریں وہ مقصد ہمارا پورا ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہیں پورا ہو۔ اور یہ بھی میرا بہت آزمودہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں بچے کتنے بیمار ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل وغیرہ میں جانا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، میرے بچے صرف موسم تبدیل ہونے پہ تھوڑے بہت بیمار ہوتے ہیں، وہ بھی گھر پر ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مطلب کہوا بنا دیتی ہوں میں ان کو، کھانا میں کو نرم غذا بنا دیتی ہوں، سوپ وغیرہ بنا دیتی ہوں، دودھ وغیرہ دیتی ہوں، اور وہ بھی سونف اور پتی ڈال کے اس کو بوائل کر کے بچوں کو دیتی ہوں۔ خاص طور پہ اس موسم میں جب سردی کا موسم ہے تو بچوں کو زکام وغیرہ ہو جاتا ہے، بچوں کا سینہ جام ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ میرے بچوں کا چھوٹے سے ابھی تک ان کی ایسا کوئی پرابلم نہیں آیا، تو وہ یہی ہے کہ میں بس انہی چیزوں سے اپنے بچوں کو کیئر کر لیتی ہوں۔ انڈا وغیرہ بوائل کر کے دے دیا، سردی سے بچا لیا ان کو، اس طرح کر کے نا، اور بس یہ تو اس طرح کرتی ہوں جو موسم کی تبدیلی ہوتی ہے۔ باقی کہیں پین بچے بتا دیتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، تو عموماً جو ہے میں اللہ پاک کی کلام ہی پڑھ کے پانی میں دم کر کے بچے کو پلا دیتی ہوں، الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور بچے کو کیا، میرے خود یہ رائٹ جو میرا یہ ہینڈ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایلبو ہے، تو یہاں میرے گلینڈس ہوئے ہیں نا، اتنے موٹے موٹے کافی زیادہ ہو گئے، تو اس سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، میری یہ بالکل نا یہ والی جو بیبی فنگر ہوتی ہے سن ہو جاتی تھی، تو میں نے چیک اپ وغیرہ کروایا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ چربی ہوتی ہے، واللہ عالم، میں نے تو پہلی دفعہ سنا تھا، وہ گٹھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ نا اس کو آپریٹ کروا دیں۔ اب آپریٹ کروانا اتنا آسان نہیں ہوتا، انسان بہت ڈرتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو میں نے بھی یہی سوچا کہ نہیں میں آپریٹ وغیرہ نہیں کروا رہی، لیکن یہ کہ تکلیف تھی مجھے، تو بس بالکل یہ بازو جیسے سے لگتا تھا کام نہیں کرتا، تو پھر میں نے یہی کیا۔ اور آپ کو یہ اب اتنا زیادہ ظاہر سی بات ہے اللہ پاک کی کلام ہے تو، لیکن جیسے درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت اثر رکھا ہے کہ بات اس میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے سورہ فاتحہ میں
سورہ فاتحہ میں ہی ہر مرض کا علاج اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جب آپ دم کرتے ہیں تو آپ کے جو جسم کی حصے میں کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اللہ پاک کے حکم سے دور ہو جاتی ہے۔ تو میں آج آپ سے یہی شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کے بچوں کو، آپ کو، کسی بھی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ پانی میں نا اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیے، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد 7 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، یا 41 دفعہ 7 ٹائم یا 41 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ والی پوری اس طرح سے ہی آپ نے پڑھنی ہے۔ اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کون سا درود ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح یہ آپ نے سورہ ابراہیم کہیں بھی لکھا، مطلب نماز کی کتاب میں بھی ہے، اور عموماً تو ظاہر بات ہے نماز میں پڑھا جاتا ہے، آپ کو آتا ہی ہے۔ تو یہ درود آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ 7 ٹائمز 7 بار، یا پھر 41 ٹائمز 41 دفعہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پوری آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کر دینا ہے، اور وہ پانی پلا لینا۔ اگر آپ کو پیٹ کا مسئلہ، اندر کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ پانی پہ دم کر کے آپ پہ جس بھی کو مسئلہ ہے، مریض کو، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، وہ اس کو پلا دیں۔ اور اگر جیسے اوپر سے جیسے مجھے گلینڈ سے کچھ، تو آپ اس طرح سے کر کے ہاتھ پہ پھونک مار کے ایسے ہاتھ بھی پورا پھیر سکتے ہیں جہاں آپ کو تکلیف ہے، بازو میں، سر میں ہے، شولڈر میں ہے، ٹانگ میں ہے، تو آپ اس طرح کر کے پھونک مار کے بھی دم کر سکتے ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج مجھ سے ویڈیو بنانے میں کوئی اونچ نیچ ہوگی ہو تو میں بہت معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا بھی بہت دل کر رہا تھا، لیکن بہت میں تھکی ہوئی ہوں اس وقت، میری آنکھیں بھی نہیں کھل رہی، نیند بھی ہے لیکن تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے اس وجہ سے۔ لیکن یہ وظیفہ بہت اچھا ہے، میں بھی یہی کرتی ہوں، میرے بچوں کو کہیں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور ابھی یہ جو ظاہر سی بات ہے جس دور میں ہم جا رہے ہیں، بہت ساری وبائیں اور بیماریاں ہوتی ہیں، تو آپ ضرور اپنے بچوں پر دعائیں دم کیا کریں، چلتے پھرتے کریں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، آج کل واقعی کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے ہی نہیں کہ وہ ایک چیز کو ٹائم دے۔ یہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ آرام سے پڑھ کر اور یہ سب کر سکتے ہیں۔ میں وہی چیزیں آپ کے لیے لے کر آ رہی ہوں جو آپ آرام سکون سے، اگر وضو کر کے دیکھیں کرتے ہیں، باقاعدہ تمام سے کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، اب میں بھی ایک ماں ہوں، میں بھی ایک خواتین ہوں، ایک لیڈی ہوں، ایک عورت ہوں، جیسے آپ ہیں، یا اگر گھر میں، تو ہم لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں، کیونکہ کچن کا کام دیکھنا ہوتا ہے، ویسے مہمان دیکھنے ہوتے ہیں، تو اس لیے ٹائم نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے دن بھر کی کاموں میں، تو پھر وہ نہیں رہتا کہ یار پھر کل پہ ہم چھوڑ کے اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے کل پہ نہیں چھوڑنا ہے، ہم نے چلتے پھرتے اور یہ سب پڑھ کے بچوں پہ بھی دم کرنا ہے، تاکہ اس سے ہمیں فائدہ ہو۔ اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آپ اس کو ضرور آزمائیں گے، اور آزما کے آپ ضرور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اس وظیفے سے، اور انشاءاللہ آپ کے مسائل اور آپ کی دکھ تکلیف جو ہے ابھی جسم کی دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جو ہے نا آپ اوروں کو بھی بتائیں گے اور شیئر کریں گے، ویڈیو شیئر کریں گے، تاکہ جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چل جائے۔ تو آپ کی دعاؤں میں اجازت چاہتی ہوں، اپنی دوست اینڈ ہوسٹ ندا کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے مسئلے کے حل کے ساتھ، تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔